ہم تو جناب ان عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں جو ہمیں بڑے بڑے جتن بتاتے ہیں، پھر اسی آنے اے عامل نے جو کل دسی ہے نا جناب اے ٹھیک ہے، جب وہ کہتا ہے نا جناب 11 قبراں دی مٹی چوک کے لے آؤ، 10 نلکیاں دا پانی لے کے آؤ، الو دا خون لے کے آؤ تے پھر میں تہاڈا علاج کراں گا تے ایک کالا بکرا بھی لے آؤ، اسی آنے عمل ٹھیک جے اے بندہ ٹھیک۔ اور ساڈیاں زنانیاں یقین کرو اے ٹریاں ہوندیاں جناب پیسے دینے کے لیے چلی ہوتی ہیں، ایسے ایسے کام ان سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ عورتیں ان کے پاس جانا چھوڑ دینا، یہ جھوٹے عاملوں کے پاس اور ڈبے پیروں کے پاس صرف عورتیں جانا چھوڑ دینا، یہ چند دنوں کے بعد ہی مستریوں کے پیچھے دیہڑیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، دیہڑیاں لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم نے تو جناب ان کو خود پیسے دے دے کے وہ کہتا ہے میں بنگالی عامل، وہ کہتا ہے بنگالی باوا، وہ کہتا ہے سری لنکا سے سیکھ کے آیا ہوں میں منتر۔ او اللہ کے بندے یہ کون سے منتر ہیں؟ ان سے کوئی علاج نہیں ہوتا، ان سے کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا اعتقاد کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ اللہ کے قرآن کے اندر اتنی تاثیر ہے، اللہ کے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے، اگر بندہ صدقے دل سے پڑھ کر کسی پر پھونک مار دے، خدا کی قسم اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ نہیں ہے کہ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے ریشمی غلاف میں لپیٹا اور اس کو جناب اچھے سے صندوق کے اندر رکھ دیا ہے۔ نہ، قرآن اس لیے نہیں اترا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا کہ قرآن کو پڑھو اور اس سے ہدایت حاصل کرو، قرآن کو پڑھو اور اس سے روشنی حاصل کرو، اے قرآن کو پڑھو اور اس سے نور حاصل کرو، نور حاصل کرو۔ اللہ کے قرآن کی جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہے نا، صبح صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے، خدا کی قسم اس گھر میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔